السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلا پارٹ جو ہوگا ہمارا وہ کفر کے تعلق سے ہوگا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا شرک کسے کہتے ہیں، اور آج ہم یہ جانیں گے کہ کفر کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، کفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی ڈیفینیشن کو جاننا ہوگا، اس کی تعریف کو جاننا ہوگا، اس کی پریبھاشا کو جاننا ہوگا۔ کفر کی پریبھاشا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرات، کفر کہتے ہیں ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے، اور جو انکار کر دیتا ہے بندہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل نہیں رہتا، یعنی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضروریات دین کیا کیا ہیں؟ تو حضرات، ضروریات دین بہت سی ہیں، لیکن آج ہم چند جو مشہور زمانہ ہیں وہ ہم آپ سب کے درمیان آپ کے روبرو کریں گے اور وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ضروریات دین میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، یعنی اللہ کو ایک ماننا، واجب الوجود ماننا۔ اگر کسی نے انکار کیا کہ اللہ ایک نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ اس کے بعد میں آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تمام ملائکہ کو ماننا۔ اگر کسی نے فرشتوں کا انکار کر دیا، کہا کہ فرشتہ کوئی چیز نہیں، تو گویا کہ اس نے کفر کر دیا۔ اور پھر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام نبیوں کو، تمام انبیاء کو ماننا۔ کسی ایک کا بھی انکار کیا تو کفر ہے۔ پھر اس کے بعد میں آتا ہے اللہ رب العزت کی کتابوں کو ماننا، مثلا جو آسمانی کتابیں ہیں ان کو ماننا، اور قرآن شریف کی ہر آیت، ہر سورت، ہر لفظ پر ایمان رکھنا۔ اگر ان میں سے کسی کا بھی انکار کیا تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، یعنی ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ رکھنا۔ اگر اس کے برعکس کیا، جیسے کسی نے کہا کہ نبی اور بھی نبی پیدا ہو سکتے ہیں، نبی آ سکتا ہے، تو گویا کہ اس نے کفر کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ یہ بھی ضروریات دین میں سے ایک ضرورت ہے دین کی۔ اور آگے چلو تو جنت کو ماننا، اگر کسی نے جنت کا انکار کیا تو وہ بھی کافر۔ دوزخ کو ماننا، دوزخ کا انکار کیا تو کافر۔ حساب کو ماننا، یعنی قیامت کے دن ہم سب کا حساب ہوگا، حساب کتاب کا انکار کیا تو وہ بھی کافر۔ ایسے ہی قیامت کو ماننا، اگر کسی نے قیامت کا انکار کیا وہ بھی کافر۔ ایسے ہی نماز کو ماننا، اگر کسی نے یہ کہا کہ نماز ہی کوئی چیز ہی نہیں ہے نماز، گویا کہ جس نے نماز کا انکار کر دیا وہ بھی کافر۔ زکوٰۃ کو ماننا، روزے کو ماننا، حج کو ماننا، جیسے کہ کسی نے بولا کہ بھائی حج کوئی چیز نہیں ہے، یہ روزہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ کافر ہے۔ قیامت کے دن کو ماننا، اگر کسی نے کہا کہ قیامت آئے گی نہیں، قیامت کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ضروریات دین ہے، ان سب کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو کفر کر دیا۔ ایسے ہی کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو پیغام، جو حدیثیں یقینی قطعی طور پر ثابت ہیں، ان حدیثوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تب بھی کفر کر دیا۔ تو گویا کہ یہ چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں آتی ہیں، ان میں سے بھی کسی ایک کا انکار کیا تو کفر ہو گیا۔ لہٰذا مجھے امید ہے آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آئے گی، اور آپ حضرات اس پہ عمل کیجئے گا، اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ہمیں سپورٹ کیجئے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو بنائیں گے تو اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ بھائی اگر کسی سے غلطی سے، بھولے سے، دھوکے سے، جان بوجھ کر شرک یا کفر ہو گیا تو وہ کیا کرے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو آئے گی اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔